لاس اینجلس کے جنگلات کی آگ ایک خوفناک حقیقت۔ آج ہم بات کریں گے کہ لاس اینجلس اور اس کے آس پاس کے علاقے جنگلات کی آگ سے کیسے متاثر ہوتے ہیں اور یہ مسئلہ اس علاقے میں اتنا بڑا کیوں ہے۔ لاس اینجلس کی تاریخ کا آغاز 8000 سال قبل شروع ہوا جب اس علاقے میں مقامی امریکی قبائل خصوصاً ٹونگو اور جیمش قبائل آباد تھے۔ یہ لوگ فطرت سے وابستہ تھے اور سمندر کے قریب رہتے ہوئے ماہی گیری اور شکار کیا کرتے تھے۔ 1771 میں ہسپانی نو آبادیات نے لاس اینجلس کے قریب مشن سین گیبریل آرکینجل قائم کیا جو اس علاقے کی یورپی آبادکاری کا آغاز تھا۔ 1781 میں اسپین نے لاس اینجلس کو ای پوبلو ڈی نیروٹو سنوریا لارینو ڈی لو اینجلس کے نام سے باضابطہ طور پر قائم کیا، جس کا مطلب ہمارے خاتون فرشتہ کی ملکہ کا شہر تھا۔ 1821 میں میکسیکو نے اسپین سے آزادی حاصل کی اور لاس اینجلس میکسیکو کا حصہ بن گیا، لیکن 1848 کی میکسیکو امریکہ جنگ کے بعد اس معاہدے کے تحت یہ امریکہ کا حصہ بن گیا۔ 19ویں صدی کے آخر میں سونے کی دریافت اور 20ویں صدی کے آغاز میں تیل کے وسیع ذخائر نے لاس اینجلس کو تیزی سے ترقی دی۔ 1910 تک ہالی ووڈ کو لاس اینجلس میں شامل کیا گیا اور فلم انڈسٹری نے یہاں اپنا مرکز قائم کیا، جس سے شہر دنیا کا فلمی دارالحکومت بن گیا۔ یہ شہر فلم، ٹیلی ویژن، موسیقی اور ٹیکنالوجی کا مرکز ہے اور اپنی ہالی ووڈ انڈسٹری کے باعث عالمی شہرت رکھتا ہے۔ لاس اینجلس میں لگنے والی آگ کی وجہ کیا بنی؟ لاس اینجلس کے جنگلات میں لگنے والی آگ میں اب کم از کم 10 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ شہر میں گھروں اور عبادت گاہوں سے لے کر ہر قسم کی 10,000 سے زیادہ عمارتیں جل کر خاک ہو گئی ہیں۔ فائر فائٹر آگ کے پھیلاؤ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ کہیں یہ آگ جان بوجھ کر تو نہیں لگائی۔ پولیس نے آتش زنی کے شعبے میں ایک شخص کو گرفتار کیا ہے، جبکہ خالی کرائی گئی املاک لوٹنے کے الزام میں بھی 20 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کاؤنٹی کے تقریباً 1,80,000 رہائشیوں کو انخلاء کے احکامات جاری کیے جا رہے ہیں۔ فائر فائٹروں کی کوشش کے باوجود سب سے بڑی آگ اب تک مکمل طور پر بے قابو ہے۔ موسمی حالات اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے سبب خیال کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہوا ان شعلوں کو مزید بڑھائے گی۔ لاس اینجلس کاؤنٹی میں تقریباً 1,80,000 رہائشیوں کو انخلاء کے احکامات جاری کیے گئے۔ ان میں سے بہت سے افراد بس ضروری سامان لے کر گھروں کو چھوڑ گئے ہیں۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید مزید 2 لاکھ رہائشیوں کو گھر چھوڑنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ کم از کم 10 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور ان کی باقیات کی شناخت کی جا رہی ہے۔ لاس اینجلس کاؤنٹی کے شیرف رابرٹ لونا نے کہا ہے کہ کچھ خالی کرائے گئے محلوں میں لوٹ مار اور چوریوں میں اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 20 گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ جمعرات کو شہر کے ویسٹ ہلز علاقے میں نئی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ پولیس نے اس آگ کے حوالے سے آتش زنی کے شعبے میں ایک شخص کو حراست میں لیا ہے۔ دیگر مقامات پر آگ لگنے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی اور تفتیش جاری ہے۔ پیسیفک پیلس ڈیلس میں آگ لگنے والی آگ میں تقریباً 5300 عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ یہ لاس اینجلس کی تاریخ میں سب سے زیادہ تباہ کن آگ ہے۔ شہر کے بالکل باہر ایٹن میں لگنے والی آگ میں مزید 5000 عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ اپنے گھروں سے محروم ہونے والی مشہور شخصیات میں لیٹن مسٹر اور ایڈن بروڈی اور پیرس ہلٹن شامل ہیں۔ انشورنس انڈسٹری کو خدشہ ہے کہ یہ امریکی تاریخ کی سب سے مہنگی آگ ثابت ہو سکتی ہے، جس میں بیمہ شدہ نقصانات $8 بلین سے زیادہ ہونے کی توقع ہے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس شہر میں امریکہ کے مہنگے ترین گھر بنے ہیں۔ انشورنس کے حوالے سے 2018 میں شمالی کیلیفورنیا کے پیراڈائز قصبے کی قریب لگی آگ اب تک کی سب سے مہنگی آتش زنی ثابت ہوئی تھی، جس میں انشورنس کو تقریباً $12.5 بلین کا نقصان برداشت کرنا پڑا تھا۔ کیمپ فائر کے نام سے جانے والی اس آگ میں 85 افراد ہلاک اور 50,000 سے زیادہ بے گھر ہوئے تھے۔ موسمی حالات کو دیکھتے ہوئے فائر فائٹروں کو امید کی کرن نظر آ رہی ہے، مگر موسمیات کی پیشن گوئی کرنے والے
نے کہا ہے کہ اس علاقے میں کم از کم اگلے ہفتے تک بارش کی کوئی پیشن گوئی نہیں ہے، یعنی حالات آگ کے لیے سازگار ہیں۔ شہر کے مختلف حصوں میں بجلی منقطع ہو گئی ہے اور ٹریفک جام ہے۔ متعدد سکول، یونیورسٹیاں آف کیلیفورنیا کو بند کر دیا گئے۔ ایسی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ کچھ فائر فائٹروں کے پاس پانی ختم ہو گیا تھا۔ نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس صورتحال پر شدید تنقید کی ہے۔ لاس اینجلس کاؤنٹی کے فائر چیف اینتھونی مارو نے جمعرات کی سپر کی ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ انہیں ایسی اطلاعات نہیں ملی کہ فائر فائٹر کے پاس پانی ختم ہو گیا ہے یا پانی کی کم دباؤ کا سامنا ہے۔ منگل کو بھڑکنے والی پہلی اور خطے کی سب سے بڑی آگ ہے جو ریاست تاریخ کی سب سے تباہ کن آگ بھی بن سکتی ہے۔ اس آگ نے زمین کا ایک بڑا حصہ جھلسا دیا ہے جو تقریباً 20,000 ایکڑ پر محیط ہے۔ اس آگ نے لاس اینجلس کے شمالی حصے کو تباہ کیا ہے اور اس وقت بھی الٹاڈیٹا جیسے شہروں میں آگ بھڑک رہی ہے۔ یہ اس علاقے میں دوسری سب سے بڑی آگ ہے جس نے تقریباً 14,000 ایکڑ رقبے کو جلا دیا ہے۔ یہ آگ سان فرنانڈو کے بالکل شمال میں لگی ہے اور اس کا آغاز منگل کی رات کو ہوا۔ فائٹر کی کوشش کے باوجود یہ 670 ایکڑ تک پھیل چکی ہے۔ یہ آگ بدھ کی سپر لاس اینجلس کے شمال میں پہاڑی ایکٹن کے علاقے میں لگی اور تقریباً 350 ایکڑ پر پھیل چکی ہے۔ یہ نئی آگ ہے جو جمعرات کو لاس اینجلس اور وینٹوریا کاؤنٹی کی سرحد پر لگی ہے۔ یہ اب تک تقریباً 1,000 ایکڑ تک پھیل چکی ہے۔ اگرچہ تیز ہوائیں اور بارش کی کمی آگ کو بھڑکا رہی ہیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی پس منظر کے حالات کو تبدیل کر رہی ہے اور مزید مقامات پر آگ لگنے کے امکانات کو بڑھا رہی ہے۔ امریکہ حکومت کی تحقیق کرنے والے ادارے اب تک اس آگ کا تعلق موسمیاتی تبدیلی سے نہیں جوڑ پائے۔ تاہم نیشنل اوشن اینڈ ایٹماسفیرک ایڈمنسٹریشن کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی بشمول بڑھتی ہوئی گرمی، طویل خشک سالی اور پانی کی کمی جیسے عوامل سے جنگل کی آگ لگنے اور اسے حد سے بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ حالیہ مہینوں میں انتہائی گرم اور بارش کی کمی کیلیفورنیا میں حالات مزید خراب ہوئے ہیں۔ جنوبی کیلیفورنیا میں آگ کا موسم عام طور پر مئی سے اکتوبر تک سمجھا جاتا ہے، لیکن ریاست کے گورنر گیون نیوز روم کا کہنا ہے کہ اب یہ آگ کا موسم نہیں رہا، یہ آگ کا سال ہے۔ یہ تھی لاس اینجلس کی مختصر تاریخ، ایک ایسا شہر جو صدیوں سے لوگوں کے دلوں پر راج کر رہا ہے۔ اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔